السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگوں کو پیشاب کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پیشاب کی زیادتی یا پیشاب بار بار آنا کن بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کن بیماریوں کی علامات ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں یہ عموماً ہو جاتا ہے کہ بے شک کوئی بیماری نہ بھی ہو تب بھی کوئی بھی انسان اس کو پیشاب کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ہمارے جسم کے اندر سویٹنگ ہوتی ہے، پانی کا اخراج کا ایک ذریعہ ہماری سکن بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی خارج ہوتا رہتا ہے اور جسم کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے اور پیشاب کم والیوم میں آتا ہے۔ لیکن چونکہ سردیوں میں موسم سرد ہوتا ہے، سویٹنگ ہوتی نہیں، پسینہ آتا نہیں، اس لیے پیشاب جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ اگر ہم سردیوں کے موسم کو چھوڑ دیں اور سردیوں کے موسم کے علاوہ بات کریں تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ شوگر کا مرض ہے۔ جیسے ہی جسم کے اندر خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے گردوں پر ایک ایکسٹرا لوڈ پڑتا ہے اور اس لوڈ کی وجہ سے وہ پیشاب کو زیادہ سے زیادہ خارج کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو شوگر ہے وہ پیشاب کے راستے نکلے۔ یہ ایک قدرتی فینومنا ہے جس کی وجہ سے مریض کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، وہ پیشاب کی فریکوینسی بھی زیادہ ہوتی ہے اور پیشاب کا والیوم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بیماری ہوتی ہے اس میں ہے یورینری ٹریک انفیکشن۔ آپ کو پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے، گردے میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، مثانے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے بھی پیشاب کی حاجت بار بار ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ اس انفیکشن کی وجہ سے پیشاب کو ہولڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ خاصی کم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ لیکن اس کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ پیشاب میں جلن ہو رہی ہوتی ہے یا پیشاب کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے ایک سائڈ سمٹمز ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹکس دے سکے، کرینبیری کے ساشے دے سکے، اس طرح کی کوئی دوائیاں دے سکے جس کی وجہ سے نہ صرف پیشاب کی جلن کم ہو اور اس کے ساتھ آپ کے جو انفیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں اوور ری ایکٹیو بلیڈر کی۔ اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کا جو مثانہ ہے وہ اوور ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بار بار سگنل بھیج رہا ہوتا ہے کہ پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ پیشاب کو ہولڈ کرنے کی، پیشاب کو سٹور کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن جو مثانہ ہے اس کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے مسل بہت زیادہ اسٹریچ ہوئے چکے ہوتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے پیشاب کے والیوم کو رکھ نہیں سکتے، اس لیے پیشاب کی حاجت بار بار ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں سولیفن ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال ڈاکٹر آپ کو کرواتا ہے اور اس میں 5 mg سے لے کے 10 mg یا 20 mg تک بھی دی جا سکتی ہے۔ چوتھی جو وجہ ہے وہ خصوصاً مردوں کے اندر پروسٹیٹ کی وجہ بھی ہے۔ پروسٹیٹ ایسے گلینڈز ہیں جو پیشاب کی نالی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہمیں پیشاب کی حاجت ہوتی ہے وہ پروسٹیٹ گلینڈ تھوڑے سکڑ جاتے ہیں اور پیشاب باہر آ جاتا ہے۔ لیکن مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ بعض اوقات زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیشاب کرنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، بلکہ پیشاب کرنے کے بعد بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہوا، اور حقیقتاً بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہوا ہوتا۔ جیسے کچھ اور مقدار کے اندر گردے خون سے فاسد مادے پیشاب کی صورت میں خارج کرتے ہیں تو فوراً مثانہ بھر جاتا ہے، اس لیے بھی بار بار پیشاب کی حاجت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر الٹرا ساؤنڈ سے پہلے تو کنفرم کیا جاتا ہے کہ واقعی پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اور اس میں اگر مسئلہ ہو تو ٹیمسولین وغیرہ جیسی ادویات، میکس فلو کے ادویات یہ مریض کو استعمال کروائی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اگر بھی آپ کو کوئی پیشاب بار بار آ رہا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ہاں، سردیوں کے موسم میں تو یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر موسمی تبدیلی سے ہٹ کر پھر بھی بہت زیادہ یہ پیشاب آ رہا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز کا عارضہ ہو سکتا ہے یورینری ٹریک انفیکشن ہو، اوور ری ایکٹیو بلیڈر ہو یا پروسٹیٹ ہو۔ خود سے کسی دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی دوا کا استعمال کرنا چاہیے، چونکہ دوا کے استعمال میں سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ڈائیگنوز کرنا کہ مرض کیا ہے، اس مرض کے مطابق دوا کی دی جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔